اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت والے دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ اور کوئی شخص بھی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو پس یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، اور جب یہ لوگ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر یا مرض کے چھوڑا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اور اگرچہ بعد میں وہ روزہ رکھ بھی لے، یعنی وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنے کی ہوگی۔ اور جو لوگ روزہ رکھ کر بغیر کسی مجبوری کے توڑ ڈالتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب سے خوب ڈریں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ پر لے گئے، اور جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ رکھ کر افطار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کیا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اور اس شخص کی ناک بھی مٹی میں مل جائے جس پر رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا اور پھر اس کی مغفرت ہونے سے قبل ہی گزر گیا۔ ناظرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ روزے کی ظاہری شرط یہی ہے کہ روزے دار کھانے پینے سے باز رہے، تاہم روزے کی کچھ باطنی آداب بھی ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ حقیقی معنوں میں ہم روزے کی برکتیں حاصل کر سکیں اور روزہ نہ رکھنے کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ روزے کے 3 درجے ہیں، ایک عوام کا روزہ ہے، ایک خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور ایک اخص الاخواص کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کے لغوی معنی ہے رکنا، لہٰذا شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک قصدن کھانے پینے سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں، اور یہی عوام یعنی عام لوگوں کا روزہ ہے۔ کھانے پینے سے رکے رہنے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کو برائیوں سے روکنا خواص یعنی کہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اپنے آپ کو تمام تر امور سے روک کر صرف اور صرف اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہونا تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں، مثلاً معدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا، کان کو غیبت سننے اور زبان کو فضول بولنے، فتنہ انگیز باتیں کرنے، اور جسم کو حکم الہی سے روکے رکھنا روزہ ہے، تب وہ حقیقتاً روزے دار ہوگا۔ پیارے دوستو، خدا ہمارے حال زار پر ترس کھائے۔ غور فرمائیے کہ روزے دار ماہ رمضان میں دن کے وقت کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ کھانا پینا اس سے پہلے دن میں بالکل جائز تھا۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ جو چیزیں رمضان میں شریعت سے پہلے حلال تھیں وہ بھی جب اس مبارک مہینے کے مقدس دنوں میں منع کر دی گئیں تو جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے بھی حرام تھیں، مثلاً جھوٹ، غیبت، چغلی، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، ڈرامے دیکھنا، اور والدین کو ستانا اور دوسروں کا دل دکھانا وغیرہ، تو وہ رمضان المبارک میں کیوں نہ اور بھی زیادہ حرام ہو جائیں گی۔ روزے دار جب رمضان المبارک میں حلال الطیب کھانا چھوڑ دیتا ہے تو حرام کام کیوں نہ چھوڑے۔ جو شخص پاک اور حلال کھانا چھوڑ دے گا لیکن حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام بدستور کرے گا تو وہ کس قسم کا روزے دار ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا
پینا نہ چھوڑے تو اللہ عز و جل کو اس کی حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑا، کہ بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے، جیسے بہتان، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی اور لعن طعن وغیرہ۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف کھانے پینے سے باز رہنے کا نام ہرگز روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ خود کو بےہودہ باتوں یعنی وہ باتیں جس کے کرنے میں نافرمانی کا اندیشہ ہو اس سے بچا جائے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ جس طرح رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر جلدی افطار کر لینے یعنی کہ اپنے روزے کو توڑ ڈالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ قہر و غضب نازل ہوگا۔ جب روزہ رکھ کر روزہ توڑ ڈالنے والوں کا یہ حال ہے، وہ لوگ جو سرے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہی نہیں، ان کو قیامت کے دن کس طرح سے دردناک عذاب دیا جائے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے یعنی کہ کسی کی عزت کا بالکل ہی تار تار ہو جانا، اس وقت ایسے جملوں کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے اس کی شرائط کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔